رول دینے کو تیار ہیں، وہ اپنا بارڈرز کے محافظ رہیں، آئین کی حدود و قیود کے اندر رہیں، اس لیے ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ سیاسی جماعتوں سے یس ہم کرنے کو تیار ہیں، سبھی جماعتوں سے۔ ابھی تو ہمیں کہا گیا ہے کہ 3 جماعتوں کے علاوہ باقی سبھی کو شامل کریں اس تحریک کے لیے آئین بچاؤ۔ لیکن اگر ہمارے جو ہے یہ فارم 47 والے جو ہمارے منتخب شدہ ہیں، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں جس طرح، اور ان کو عدالتی طریقے سے، قانونی طریقے سے، کسی کمیشن انکوائری کے ذریعے سے اگر ہماری نشستیں عوام کے مینڈیٹ کے مطابق، عوام پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، عوام کا ڈاکہ اور چوری والا ہمیں قبول نہیں ہے۔ عوام کے مطابق جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، ہر اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہی پاکستان کی جو ہے سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں فیصلہ کریں، اپنی داڑھی کسی اور کو مت دیں۔ اس لیے اس کا حل جو ہے وہ سیاسی قوتیں اپنے حل جو ہے معاملات کا اپنے تئیں تلاش کریں، وہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کریں، پارلیمان سے باہر سیاسی جماعتوں سے متفق ہو کر، متحد ہو کر جو ہے ان سے گفت و شنید کے ذریعے کریں۔ یقیناً ہم یہ چاہیں گے، تو اس لیے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے، رہے اس کو کوئی ختم نہ کر سکے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سب سے اچھا موقع تھا جب آپ کے پاس پارلیمنٹ سے دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو سارے موروثی حالات کا علم ہے، میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا وہ یقیناً ایک ایسا رول تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے ان کو ایکسٹینشن دینے پر ہم نے ایک سپریم کورٹ نے ان کو قدغن لگائی، تو وہ کس کے پاس بھاگ کر گئے؟ نواز شریف کے پاس۔ تو نواز شریف نے ان کو جو ہے یہ بیل آؤٹ کیا۔ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر یک طرفہ کہا کہ ہم اس لیجسلیشن کو سپورٹ کریں گے، اور نواز شریف کی ظاہر ہے کہ سپورٹ کے بعد پیپلز پارٹی جو مزاحمت کر رہی تھی اس وقت تو ظاہر ہے ان کا تو پھر کوئی سے نہ ہوتی، لیکن انہوں نے بھی عظیم تر مفاد، قومی مفاد میں جو ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ییلڈ کر دیا، اور پھر وہ شیر بن گئے۔ اب کیا ہوا ہے؟ عمران خان ایک واحد ایسا لیڈر ہے میں سمجھتا ہوں جس نے کہا ہے ایبسولیوٹلی ناٹ، امریکہ کو بھی کہا، لیٹ نہیں گیا، سب لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے آگے، نہیں لیٹا، اور اس کو یہ سزا دی گئی ہے۔ اب بھی عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور ایک دفعہ کسی کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے جائے گی، ہٹے گی، بیکاز اگر جو ہے عوام کی اب آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا ماشاءاللہ جو آگے ہی آپ دیتے ہیں بطور چوتھے ستون کے میڈیا، سارا وہ سارے یہ کامنٹس پازیٹیولی کر رہا ہے کہ فوج کا کردار آئین کے بنانے میں یا سیاست میں نہیں ہے، آئینی طور پر۔ جب آپ ایک عمرانی معاہدے کو آپ اس طرح سے ایمفسائز کرتے ہو لوگوں کے ذہنوں پر جو ہم نے منعقش کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ ختم ہوگا۔ اگر یہ عمران خان بھی کمپرومائز کر لیتا تو بن جاتا آج وزیر اعظم، لیکن کیا ہوتا؟ پیپلز پارٹی کو کل کو وہ علیحدہ کرتے اور دھڑام گرتی عمران خان کی حکومت، اور پھر لوگ کہتے پھر اس میں اور ان میں کیا فائدہ ہے، فرق ہے۔ یہ بھی اقتدار کی خاطر جو ہے یہ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے، وہ بھی اقتدار کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں، یہی فرق ہے عمران خان میں اور ان میں۔ تو عمران خان نہیں کرے گا۔ آخری کوشچن ہے، پھر ایئرپورٹ جانا ہے۔ دیکھیں، عدلیہ کو آزاد ہونا پڑے گا، اور عدلیہ کا جو ایک آدھا جج صاحبان ہیں وہ بھی باقی جج صاحبان کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی کلیکٹیو وزڈم چلتی ہے، چیف جسٹس ہو یا جج ہو، ان کا ووٹ ایک برابر ہے۔ سو آپ دیکھ لیں کہ اطہر من اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں،
آپ دیکھ لیں کہ جسٹس مندوخیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ باقی جج کیا کہہ رہے ہیں. سو عدلیہ کو اس وقت جو ہے اپنی سروائیول ان کی جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. کیا عدلیہ اپنا جو ہے آئینی کردار بطور ستون آئین کے, ٹرائیکوٹمی آف پاور 3 ستون ہے, عدلیہ 1 ستون ہے, کیا عدلیہ چاہے گی کہ اپنے آپ کو منہدم کر دے ایگزیکٹو کے نیچے اور اپنا آئینی کردار ختم کر دے؟ اس لیے آئین میں اگر زندہ رہنا ہے, اس ملک کو اگر آئین کی حکمرانی دینی ہے تو عدلیہ کو بالکل غیر جانبدار ہو کر دلیرانہ فیصلے کرنا پڑیں گے اور آئین پر عملداری کرنی پڑے گی. فیصل وابڈا کو سزا کرنی پڑے گی, اور اسی طرح جو ہے دوسرے ماشاءاللہ جن کو وہ بھی سندھ سے ہے, لیکن جو بھی تضحیق کرے گا, عدالت کی مذاق اڑائے گا, تضحیق کرے گا, ان کو سزا ہونی چاہیے. آخری سوال ہو گیا, چلے ایئرپورٹ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ججز جنہوں نے آج تک جو غلط فیصلے دیے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, عدلیہ کو فیصلے, تو جنہوں نے آج تک غلط فیصلے کیے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کوئی جوڈیشل انکوائری ان کی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو پنڈورا کھولنے والی بات ہے. آپ پہلے یہ تو کروائیں نا, آئین پر عملداری کروائیں. باقی اگر آپ نے کرنا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل کھولیں. جسٹس منیر کی قبر سے نکال کر اس کو لٹکائیں. پاکستان 2 لخت اس نے کروایا تھا, پہلا فیصلہ اس کا تھا. اسی طرح جسٹس بھٹو کو پھانسی دی گئی تو وہ بھی مولوی مشتاق لحد میں ہے, اس کی بھی پھانسی اس کو نکال کے دے دیں. مشرف نے آئین توڑا تھا, اس کو قبر سے نکال کے دے دیں. دیکھیں اگر اس طرح پنڈورا کھولنے لگے تو شاید کوئی نہ ہو. میرے خیال میں ایک منٹ, اچھا جی ایک منٹ. ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایرانی صدر, ان کے وزیر خارجہ اور جو دیگر ساتھی اس میں شہید ہو گئے ہیں. تحقیقات اس کی ہونی ہے, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں انہوں نے بھی حرمت قرآن کی بات کی تھی, تو پوری قوم سوگوار ہے, ہماری پارٹی سوگوار ہے. میں ہمارے سیکٹری مذہبی امور وطرا صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ دعا فاتحہ کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لابراہیم الرئیسی رئیس المملکۃ الایران. یا اللہ, یا رب العالمین, یا احکم الحاکمین, یا ذا الجلال والاکرام. ہمارے مسلم بھائی ملک ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے ہیں. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی بخشش فرما, ان کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. یا الہ العالمین عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی مشکلات کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. 18 نہیں